بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام اسلام اور میری زندگی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسلام میں وقت کی اہمیت، کہ اسلام نے ہمیں وقت کی قدر کیا سکھائی ہے۔ اگر ہم اللہ پاک کی ذات کے نظام کو دیکھیں تو اس نظام کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے غروب آفتاب کا بھی ایک وقت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دن کیسے آہستہ آہستہ چھوٹے ہوتے ہیں، کیسے آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا نظام، اور اسلام میں نماز کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس کا بھی ایک وقت ہے۔ 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کا ایک وقت ہے۔ جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا ہو سکتی ہے اس کی۔ یہ ہے اسلام، دین فطرت۔ جب اللہ پاک کی ذات نے اپنی چیزوں کے نظام کے لیے اتنا ٹائم کی پابندی کے لیے ہمیں سکھایا کہ یہ ہے وقت، اس طرح آپ لوگوں نے وقت کی قدر کرنی ہے۔ اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے، اور ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو وقت ضائع کر دیتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ آج کے ہمارے اس اہم موضوع کے لیے بڑے ہی جید علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ کو ان کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید فہیم الحسن تھانوی صاحب، آپ فاضل ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ سید وقار الحسنین نقوی، آپ کنوینر ہیں شیعہ شہریان لاہور اور پاکستان۔ السلام علیکم۔ ان کے ساتھ ہمارے بڑے ہی بزرگ دوست حضرت علامہ رضا الدین صدیقی صاحب موجود ہیں۔ آپ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر اور مختلف اخبارات کے اوپر، ان کی آپ تحریریں بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہماری آج کی اس نشست کی خوش بختی ہے، اور ناظرین آپ کی بھی خوش بختی ہے، کہ ہمارے ساتھ جو چوتھے مہمان ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی علامہ حافظ حشام الہی ظہیر صاحب ہیں، آپ چیئرمین ہیں قرآن و سنہ فاؤنڈیشن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علماء اکرام کا تعارف آپ نے سن لیا، اب ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو قرآن نے وقت کی اہمیت بتائی ہے، اس حوالے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اس اہم ترین موضوع کی طرف لے کر آئیں کہ ہم اپنے وقت کو قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح بچا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ وقت کا ذکر آیا، جہاں سب سے اہم جو ذکر ہے وہ نماز کے حوالے سے، کہ نماز اپنے وقت مقرر پہ فرض کی گئی ہے اور اس پہ ادا کرنا ہوتا ہے اسے۔ اس کے علاوہ چاند ستارے اور ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا ایک وقت مقرر ہے اور اپنے یہ وقت کے مطابق چلتے ہیں۔ اور پھر اگر میں اس آیت کو یہاں بیان کروں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو یہ بھی وقت کا بہترین مصرف اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم زندگی کے جتنا بھی وقت لے کے آؤ، مجھے اور آپ کو نہیں پتہ کہ میں کتنا وقت لے کے آیا ہوں، لیکن 60 سال 70 سال جو تمہاری زندگی کے ہیں، بہترین وقت کون سا ہے کہ وہ عبادت والا ہے۔ عبادت والا وقت کون سا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے۔ اطاعت اور فرما برداری صرف انسان کے اپنے جسم کے ساتھ نہیں ہوتی کہ انسان فرائض پورے کر کے سمجھے کہ میری اطاعت اور فرما برداری مکمل ہوگی، بلکہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا یہ بھی عبادت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا۔ اور ہمارے معاشرے میں کچھ اب ایسا رجحان بن گیا ہے کہ وقت دے کے تو ہم بھول جاتے ہیں، تو وقت کی پابندی ہمیں ہر معاملے میں کرنی چاہیے۔ اب خود بھی سہولت رہے، دوسرے کو بھی سہولت رہے، جو کام جس وقت پہ طے کرے
انسان جس سے وعدہ کرے اس کو پورا کرے، کہ کم از کم اپنی ذات سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو، کہ دوسرا آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے، آپ چلے گئے، اور اس کے برعکس جب ہم خود آتے ہیں تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ جی آپ اتنی دیر سے آئے. تو ہمیں اس چیز کو کور کرنا چاہیے اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے. جی علامہ صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں خود جگہ جگہ پہ وقت کا تعین فرمایا کہ اتنے دنوں میں زمین خلق کی گئی، اتنے دنوں میں آسمان خلق کیے گئے، اور پھر جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ اس دن کو بھی تقسیم کیا، عبادات کے لیے بھی، کھانے کے اوقات بھی، کار دنیا کے اوقات بھی، اور سونے کے اوقات بھی. اور جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ عبادت کے اوقات سب سے زیادہ اہم ہیں، تو عبادت کے لیے بھی سب سے اچھا وقت وہ جوانی کا وقت اللہ پاک نے رکھا. اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور پروردگار عالم خالق وقت ہے، اس لیے اس نے فطرت کے مطابق سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے کے اوقات. جی علامہ صاحب، آپ اس پہ کوئی روشنی ڈالیں، احادیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن آپ غور و فکر کریں تو جو بنیادی نعمت ہے وہ وقت ہی ہے. جی جی جی. یہ زندگی ہے نا، یہ مصرف میں لے آئے تو اس سے عزت بھی حاصل ہوتی ہے، شادمانی اور کامرانی بھی حاصل ہوتی ہے، انسان ظاہری اور باطنی فتوحات بھی حاصل کرتا ہے. تلخ گزرے کہ شادماں گزرے، زندگی ہو تو کیوں گراں گزرے. اصل تو جو متاع ہے کسی درویش کی، یہ زندگی ہے. قرآن پاک جب کہتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اس وقت کی قسم ہے کہ بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، یہ بڑی خوبصورتی سے ایک تعبیر کرتا ہے کہ انسان جب خود کو وقت کی نظر کر دیتا ہے نا تو وہ خسارے میں چلا جاتا ہے، لیکن وقت کو جب اپنے تصرف میں لے آتا ہے تو خسارے سے بچ جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پاک دیکھیں تو اس میں کوئی بھی لمحہ بے مصرف نظر نہیں آتا، اور ہر لمحے میں آپ کوئی نہ کوئی خیر کشید کرتے ہوئے اور خیر بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کوئی آپ دیکھیں کہ ایک بھرپور زندگی، اور اس زندگی میں آپ نے پورے عرب کی کایا پلٹ دی اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے دیا، ایک ایسی نسل تشکیل دے دی کہ جس نے آگے جا کے پھر پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا. اور اقبال نے حیرت سے کہا تھا کہ تمدن آفریں خلاق کی آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. کیا بات. کس طرح آپ نے وقت کو بہتر مصرف میں لا کے تو پورے ماحول اور معاشرے کو تبدیل کر دیا. ناظرین، ہمارے علماء کرام کی باتوں کو آپ نے سنا. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، بریک کے بعد حاضر خدمت ہوں. بڑا اہم موضوع ہے، بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ باتیں ہمیں علماء کرام بتا رہے ہیں. باتیں ہیں وقت کی باتیں. ہم اپنے اگلے مہمان سے پوچھیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ صحابہ کرام نے وقت کی قدر کس طرح کی. یہ جو فتوحات تھیں، یعنی صحابہ کرام کے نزدیک وقت کی کیا اہمیت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ناظرین کی اور آپ کی توجہ قرآن پاک میں اوقات کے حوالے سے جہاں جہاں پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، جیسے علامہ صاحب نے والعصر کا حوالہ دیا، اس کے علاوہ وقت کے اعتبار سے قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں، صرف ان کے اوپر غور کر لیجئے. واللیل اذا یغشی، اللہ تعالیٰ نے رات کا وقت ذکر کیا. والضحیٰ، میں ظہر کے وقت کی قسم کھاتا ہوں. اللہ رب العزت نے مختلف اوقات کی قسمیں قرآن پاک کے اندر کیوں کھائی ہیں؟ اس کی محدثین اور مفسرین نے تفسیر لکھی ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی اپنی خلقت میں یا ہلکت میں کسی بھی معمولی چیز کی قسم نہیں اٹھاتا، اور اللہ رب العزت والعصر کی قسم کھا رہا ہے، واللیل والضحیٰ والشمس وضحاہا کے اندر بھی. پھر اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر ہی یسألونک عن الأہلہ، پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت،
یعنی وقت کا لفظ قرآن پاک کے اندر بذات خود موجود ہے جو اس کی اہمیت کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی قرآن پاک کے اندر ہی آ رہا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے تو آپ نے کیا کہا؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت ہے کہ مومنوں کے اوپر نماز کن اوقات میں فرض ہے، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو قرآن پاک کے اندر وقت ہی کے حوالے سے بے شمار آیات ہیں، اور آخری 30واں پارہ اگر ہم اس کو اٹھائیں تو اللہ رب العزت نے جزیات کی بھی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، یعنی فجر کے وقت کی بھی قسم ہے اور ان 10 راتوں کی بھی قسم ہے جو ذی الحجہ کے مہینے میں شروع ہوتی ہیں۔ میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں، قرآن پاک کے اندر نہ صرف اوقات ظہر سپہر رات کا ذکر ہے بلکہ یوم ایام کا بھی ذکر ہے، اور دوپہر کے کھانے کا اور عشاء کے کھانے کا بھی ذکر ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت قیامت کے دن جب بندوں سے پوچھیں گے کہ کتنا کم لبستم، قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، ایک دن بھی پورا نہیں تھا اللہ، ایک دن کا بھی کچھ حصہ تھا، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، ہم نے تو پہر ایک گزارا ہے، یا دن کا یا رات کا۔ تو جب قرآن پاک کے اندر اللہ ہی کے کلام کے اندر وقت کے حوالے سے اتنی مفصل بات موجود ہو تو اس کی اہمیت، یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں وقت کے بارے میں جواب دہی ہم سے ہوگی، اسی لیے تو اللہ رب العزت نے بے دفاتر سے اپنے کاموں سے جو ڈیوٹی کسی قسم کی بھی ہو، کوئی ذمہ داری ہو گھر کی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سر صاحب یہ بتائیں کہ مقصد زندگی اور وقت ان کا آپس میں لنک بھی ہے کوئی؟ دیکھیے جی، جس شخص نے اپنے اوقات کو سنبھال لیا تو اس کی زندگی ایک نمونہ بن گئی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ جی اتنے علوم کیسے حاصل کر لیا اور اتنے علوم میں کس طرح دسترس حاصل کر لی، کہاں کہاں۔ آج کل تو آپ اپنے موبائل فون کے اوپر کتنی کتابیں لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور پورا نیٹ آپ کے اوپر چلتا ہے۔ اس وقت تو ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے اور یہی 60 سال ہوتے تھے۔ آج پورے نیٹ کو جمع کر کے اور اس کے اندر سے ریسرچ کر کے انسان کوئی ایک نئی تحقیق سامنے نہیں لا پاتا۔ اس وقت تو ان علماء نے سفر کیے اور سفر کر کے کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی کہ جو آج ہمارے لیے سوشل میڈیا جو ہے یہ رحمت کا باعث بھی بن سکتا ہے ہی وہ رحمت کا باعث، ہم نے اسے زحمت بنایا نا۔ ہر چیز کا جب آپ اس کو مس یوز کریں گے، ایک وقت ہے آپ کا جو گزر رہا ہے، یہ منٹ میرے اوپر گزر رہا ہے، میں اس منٹ کو اگر گناہ میں صرف کرتا ہوں تو میں نے اپنے خود پاؤں پہ کلہاڑی مار لی، اور اس کو اگر اطاعت خدا بندی میں یا انسانوں کی فائدے کے لیے استعمال کرتا ہوں تو یہ میرے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ان کے لیے بھی فائدہ۔ تو یہ سوشل میڈیا بھی اسی طرح ہے کہ سوشل میڈیا کو ہم نے اگر لغویات کے لیے استعمال کر لیا تو ہم نے اس کا غلط استعمال کیا۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم اپنے وقت کو بچا سکتے ہیں۔ اور دیکھیں جو بڑا اچھا آپ نے جو ہمارے علماء کرام تھے، جو ہمارے اکابر تھے، وہ کتنی مشکل سے چیزوں کے پاس پہنچتے تھے، میلوں سفر کر کے، یہ ایک سیکنڈ ایک بٹن کے ساتھ موجود ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں، ہمارے ہاں کوئی سونے کا وقت نہیں ہے، کوئی آفس آنے کا وقت نہیں ہے، بہت ساری جو خرافات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پر اور وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ کوئی قوم کو کس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اوقات کو ہم نے ضائع کرنے کی وجہ سے یا وقت کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے ہم بے پناہ بیماریوں کا شکار ہیں۔ وسائل بہت ہیں، خرچ ہسپتالوں پہ ہو رہے ہیں، ہمارے پاس اوقات جو ہیں وہ ضائع منفی معاملات پہ ہو رہے ہیں۔ وہ جن مشاہیر نے، جن کا بھی حضرت نے ذکر کیا، وہ اس سونے کے وقت کو بھی اپنا تعین کر کے سونے اس میں سے بھی آدھی رات کے وقت لوگوں کے سوشل معاملات کے لیے، لوگوں کے مسائل کے لیے، لوگوں کی مشکلات کے لیے نکلتے تھے، اپنا وقت دوسروں پہ جا کر دیتے تھے۔ اپنا وقت جو ہے سونے کا، وہ وقت بھی خیر کے لیے، لوگوں کے لیے۔ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق ہے کہ قائم اللیل و صائم النہار، دن بھر روزے میں رہتے تھے، رات کو وہ جاگتے تھے۔ اس کے باوجود امور دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا، رہبانیت بھی نہیں ہے، ایک ہی وقت میں عالم بھی ہیں، ایک بھی وقت میں شجاع بھی ہیں، ایک بھی وقت میں بہادر بھی ہیں۔ تو ایک ہی وقت کے اندر آج بھی یہ وقت پروردگار عالم نے ہمیں ماہ مبارک کا جو دیا ہے، جس قدر بھی اس سے استفادہ کیا جا سکے، یہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ آپ جو اپنی خامیاں ہیں ان کو درست کر سکتے ہیں، جو سستی ہمیں پڑی رہتی ہے، بستر پہ ہم پڑے رہتے ہیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے، اب کھا رہے ہیں تو کھاتے جا رہے ہیں، گپے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہونا چاہیے، ایک شیڈول بنائیں، نظام بنائیں، اس نظام کے تحت اپنی زندگی کے اندر ایک نظم لے کر آئیں۔ یہی وہ باتیں ہیں۔ حضرت صاحب یہ بتائیں کہ
کوئی قومی ترقی جو ہے، جو پاکستان کی، جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے، اس میں کوئی ملازمت، کاروبار، کوئی اگر ہم ٹائم کی پابندی کریں تو کوئی ترقی کے چانسز ہیں؟ جی دیکھیے کہ آپ تاریخ دیکھ لیں، عصر رواں کو آپ دیکھ لیں، وہ قومیں جو ترقی کر رہی ہیں کسی بھی حوالے سے، اور ہر حوالے سے ترقی جو ہے وہ اسلام کے نزدیک محمود بھی ہے اور مقصود بھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ہر وہ فن جس پہ ملت کی بقا کا انحصار ہو، مسلمانوں کے لیے وہ فرض کفایہ ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے صرف نظر کرنا ہے، کیونکہ آپ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، مختلف قوموں سے آپ کی مسابقت ہے اور ان کی ایک منصوبہ بندی ہے۔ اگر آپ لمحہ موجود کی حقیقت پر غور نہیں کریں گے تو کیسے آپ دنیا میں سروائیو کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا معنی خیز قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب کسی شخص کو دیکھتا ہوں نا کہ وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے اور نہ وہ کسی دینی کام میں ہے اور نہ وہ کسی منفعت بخش دنیاوی کام میں، تو مجھے اس سے سخت کوفت ہوتی ہے۔ اور میں کسی شخص کو یہ نہ دیکھوں کہ یا تو آپ ذکر فکر کر رہے ہوں، مطالعہ کر رہے ہوں، اللہ اللہ کر رہے ہوں اور آپ کی روح کو اس سے پاکیزگی نصیب ہو، یا کوئی ایسا مفید کام کر رہے ہوں جس سے آپ کی ملت کو منفعت نصیب ہو۔ تو جو لوگ اپنے وقت کو منظم کر لیتے ہیں وہی لوگ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، انفرادی سطح پر بھی اور قومی اور اجتماعی سطح پر۔ السلام علیکم۔ وقت کی اہمیت کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے۔ علامہ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نوجوان نسل کو ہم کیا پیغام دیں جس کی وجہ سے وہ بہتری کی طرف آئیں اور وقت ضائع نہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال بڑا ہے، میں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، صحیح محدثین اور مفسرین کے اقوال سے ثابت ہے، اگر کسی انسان کو صرف 2 مرتبہ زندگی مل جائے نا، کوئی بھی جہنم میں نہ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ فرعون 400 برس زندہ رہا، اور جس وقت موت کے پردوں نے کو اٹھایا گیا، کیا کہتا ہے؟ آمنت بربی، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر۔ اگر فرعون جیسا باغی، سرکش، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والا جب وقت کی قید سے آزاد ہونے لگتا ہے اور اس دنیا میں قدم رکھنے لگتا ہے جس کی مدت ارب سال کی ہے، تو سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والا اس لمحات میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے پہ کس قسم کے کرب اور کس قسم کی کوف میں مبتلا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کیفیت کو قرآن حمید میں بیان فرمایا، وقت کی اس قدر و قیمت کو۔ ماشاءاللہ۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ کو کہہ رہا ہے بندہ مومن کوئی بھی جب وہ مرے گا، اس کا وقت آئے گا، تو وہ اللہ کو کیا کہے گا؟ اللہ چند منٹ مہلت دے دے، چند منٹ مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر سکوں، میں خیرات کر سکوں اور تیرے نیک بندوں میں شامل ہو سکوں۔ آج ہم سب کے پاس مہلت موجود نہیں، چند منٹ موجود نہیں۔ آج کئیوں کی عمر چاہے 20 سال باقی ہو، لیکن چند لمحے تو موجود ہیں نا۔ لیکن موت کے وقت ہر بندے نے یہ خواہش کرنی ہے کہ چند منٹ اللہ تعالیٰ اور دے دے۔ اللہ تعالیٰ آگے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت اللہ نے بھی مقرر کیا گیا، اذا جاء اجلھا، 1 سیکنڈ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا وہ وقت۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو مومن کی ساری زندگی اوقات کے اندر ہے، لیکن ایک بات ضرور سمجھنے کی ہے، اللہ رب العزت نے اگر اوقات میں صرف 5 وقت کا تقاضا کیا نا، عبادت کا 5 وقت کا، تو لکھنی اللہ نے 24 گھنٹے کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کتنا ٹائم لگتا ہے، 1 گھنٹہ۔ اگر آپ کو مجھے ہم اپنے ذرا ضمیر گریبانوں کے اندر جھانکیں، 3 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ پے ہو کسی بندے کی باس کے کہ 1 گھنٹہ کھڑے ہونا ہے، اور بندہ کھڑا رہے گا اور بیوقوف ہوگا، 3 گھنٹے بھی کھڑا کرے گا، بندہ کہے گا یار اس سے اچھی جاب کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارب روپے، کروڑوں روپے کا یہ سسٹم دیا ہے، ایک دفعہ کا نعوذ باللہ پیشاب بند ہو جائے نا گردہ کا، تو 3 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے۔ جگر 70 لاکھ میں ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، دل کے اندر جو وینز ہیں ان کا آپ کو پتہ سٹنٹ کتنے کا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ڈیمانڈ کیا کیا ان ساری چیزوں کے بدلے میں؟ صرف 5 وقت مسجد میں آنا ہے، یہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ تو مسلمانوں کو لازمی طور پہ نبی کریم کی اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے کہ اپنے اوقات کو، یا دنیا کے پیچھے جانا بھی وقت کا نقصان نہیں ہے، لیکن حلال اور حرام کی قید و ضوابط کے ساتھ۔ تو یا دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح ٹائم مینجمنٹ کا بہترین اصول یہ ہے، یا دنیا کی منفعت یا آخرت کی منفعت۔ سب بہت سے لوگ رونا روتے ہیں، ٹائم نہیں ہے،
ہر بندہ یہاں جو فارغ بندہ وہ بھی مصروف ہے، تو معاشرے کو کس طرح ہم درست کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ جملہ تو بے وقوفی کا ہے نا کہ ٹائم نہیں ہے. جہاں پہ ہمیں وقت کی ضرورت ہوتی ہے ہم نکال لیتے ہیں. صحیح. کسی بھی کام کے لیے ہم وقت نکالنے کے اس کا ہمیں اختیار بھی ہے، اور جہاں ہمیں نہیں جانا ہوتا تو وہاں پہ پھر ہم یہ بہانہ کرتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، پھر وہاں پہ ہمارا یہ بہانہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری قوم کے پاس وقت نہ ہو، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جب وقت چاہیے ہو تو اپنے گھر کا پیچھے سے کہا جا رہا ہے وقت ہو، وائی فائی کا جو کنیکشن ہے نا وہ بند کر دیں تو آپ کو بہت وقت مل جائے گا گھر میں بھی. حضرت صاحب، ہمارے اسلاف نے کیا اس حوالے سے کہا ہے؟ ہمارے جو اکابر گزرے ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں اس حوالے سے؟ وہ ان کا جو حکمت و دانائی کے پیغام تھے یہی کہتے تھے کہ وقت پہ کیے گئے فیصلے جو ہیں، دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس وقت پہ آپ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے شادی فرماتے، کیا وہ وقت ہوگا جب اسلام کی بعثت کا اعلان فرما رہے ہیں؟ کیا وقت ہوگا جب وہ ہجرت کر رہے ہیں؟ تو ہر چیز کا تعین جو انہوں نے فرمایا یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور وقت ہی ہے جو انسان کے پاس ختم ہو جائے گا، اور اسی وقت ہی کا حساب اللہ مانگے گا، اور اسی میں جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہے گا مجھے لمحات اور دے دے، تو وہ کہے گا وقت نہیں ہے. تو اسی وقت کو تعین کرنا، اعتدال میں لانا، زندگی کو بڑی اعتدال اچھی، میں یعنی لانا. کہ بندہ سوچے ان لمحات کو کہ جب بندہ کہہ رہا ہوگا یا اللہ ایک منٹ اور دے دے، لیکن ملے گا نہیں. بڑا اچھا. لیکن میں آپ سے یہ چاہوں گا صرف مختصر اگر سارے حضرات چاروں بتائیں کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ یہ وقت بچانا سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، فرض ہے، اس کے اوپر تاکہ ہمیں پتہ چلے. اور وقت ضائع کرنا گناہ چھوٹا ہے، گناہ کبیرہ ہے. شریعت کی جو ایک گرفت ہے، حکم کیا ہے اس حوالے سے؟ مختصر. جی دیکھیے، ایک علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت حدیث سنائی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں خوبصورت ہیں. جی جی. ایک اور حدیث حکم جاری فرمائیں. اسی معنی میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو بندے سے ناراض ہو جاتا ہے نا، تو اس کی علامت کیا ہے کہ وہ بندے کو لایانی کاموں میں مصروف کر دیتا ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. تو میں نے اس پہ بہت غور کیا. جب انسان خیر سوچتا ہے نا تو اس کے وقت میں برکت پڑ جاتی ہے. صحیح. جب انسان خیر نہیں سوچتا نا تو اس کا وقت تنگ ہو جاتا ہے. یہ گناہ ہے یا گناہ کبیرہ ہے؟ جی یہ دیکھیں کہ ایک تعین کرنا، زندگی تو ہے نا، زندگی کو مصرف میں لانا ہی تو امتحان ہے. جب زندگی اصل مصرف میں ہے تو وہی نیکی ہے. زندگی اپنے صحیح مصرف میں نہیں جا رہی تو گناہ بھی بن جائے گا. اگر برائی میں، اگر وہ برائی ہے، برائی کس نوعیت کی ہے، اسی نوعیت سے اس گناہ کا تعین. گناہ تو سمجھیں گے نا، جو گناہ تو ہے ہی کر رہے ہیں، ہے گناہ کیوں نہیں ہے؟ بے قدری اللہ کی نعمت. میں آپ کو ایک بات جب بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سوالات قیامت میں پوچھے جائیں گے، ایک یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری. تو وقت کا بھی سوال ہونا ہے کہ وقت کن کاموں میں لگایا. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے، یہ ان کی غیر شرعی عمل ہے. اگر لوگ اگر برائی میں گزارے گا تو لا محالہ طور پہ گناہ کبیرہ. اگر گناہ کے حوالے سے دیکھیے جی، بات ایک، اگر وہ علامہ اقبال نے جو فرمایا کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، تو وقت کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہ ہے یا نہیں، لیکن اس کو آپ استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ ایک چیز کو آپ غلط استعمال کر رہے ہیں تو اس کی بات نہیں. وقت کو ضائع کرنا تو گناہ ہے. جو مثلا ایک بندہ آفس آتا ہے، وہ آتا ہی نہیں ہے، آئے گا تو حاضری نہیں لگائے گا، نیچے بیٹھا رہے گا، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، یہ تو اس کی تو پھر وہ دیکھیں نا، اس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تنخواہ لے تو پھر وہ حلال نہیں ہے نا، تو اس کا وقت ضائع کرنا یہ گناہ ہے، کیونکہ اس وقت میں اس نے پابند ہے کہ بھئی میں نے یہ تنخواہ لینی ہے اور یہ ڈیوٹی سر انجام دینی ہے. یا بھائی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، وقت کے بارے میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات اور اسلاف کے اقوال سے یہ بات ثابت ہے کہ وقت میں برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. ان اوقات میں جن کی طرف علامہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں، 300 صفحے ابن قیم ابن تیمیہ یا بڑے اکابرین نے لکھے ایک ایک دن کے اندر، تو وقت میں برکت کی وجہ ہے. اور نبی کریم کی صحیح حدیث ہے کہ قیامت، قرب قیامت میں وقت ایسے گزرے گا، ایک دن ایسے گزرے گا جیسے چند لمحات، ایک ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن. تو یہ تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان برے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے برے کاموں میں مشغول رکھ کے وقت ضائع کرتا ہے. سب مختصر اس پہ وقت کا ضیاع گناہ تو ہے ہی، ٹھیک ہے، لیکن کس کام میں ضیاع ہوا، درجات بدلیں گے تو گناہ کے درجات بدل دیں گے. قوم کے اندر ہم شعور کیسے اجاگر کریں؟ جو ممبر رسول ہے، جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں،
نہیں، میں چاہتا ہوں ہر جگہ سے آواز اٹھے. اسلام کی عبادات کو دیکھ لیں، کیا یہ ٹریننگ اور تربیت نہیں ہے؟ سحری کا وقت، اس کے بعد ایک وہی حلال چیز ایک لمحے کے بعد حرام اپنے اوپر کر لی جاتی ہے. کیا اس سے زیادہ ٹائم مینجمنٹ اور عوام کو کیا بندہ سبق دے؟ اگر نماز کے اندر اوقات کی پابندی ہے، روزے کے اندر سحر و افطار میں اوقات کی ہی پابندی ہے، میرے خیال میں اسلام تو پورے کا پورا ایک ٹریننگ اور ضابطہ وقت کی اہمیت کے اوپر، ساری عبادات وقت کے ساتھ منسلک ہیں. خانہ کعبہ میں بندہ ہو، جماعت کھڑی ہے، جماعت کا وقت ہو گیا ہے تو طواف رک جائے گا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ساری کی ساری عبادات ٹائم بیس ہیں. یہ الگ بات ہے کہ شریعت محمدیہ کے اندر چاند کے ساتھ اوقات کو منسلک کیا گیا، سابقہ شریعتوں میں سورج کے ساتھ منسلک کیا صوفیہ کرام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ تصوف سے آپ کا بڑا گہرا لگا ہوا ہے. جو درویش کا اصل راس المال ہے نا، وہ وقت ہے. دیکھیے آپ سنت مبارکہ پر دیکھیں تو پوری زندگی کو، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اس وقت بیدار ہونا بذات خود ایک بہت صحت افزا بات ہے. نفس کو کچھ. پھر فجر ہے، آپ یہ دیکھیں کہ فجر کی نماز پہ مسلمان بیدار ہو جاتا ہے، صرف بیدار نہیں ہو جاتا، چوکنا ہو جاتا ہے. وہ وضو کرتا ہے، طہارت کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے تو جسم میں کوئی بھی عدم نشاط والی بات نہیں رہ جاتی، جسم اس کا چست ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کہا گیا ہے کہ فجر کے بعد سونے کو محمود نہیں سمجھا گیا، کہا گیا ہے کہ یہ تقسیم رزق کا وقت ہے. کیا بات. پھر عشاء کے بعد سو جانے کی تلقین کی گئی ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہم 11 بجے کام شروع کرتے ہیں، بلکہ 12 بجے شروع کرتے ہیں، پھر رات 12 بجے تک ہم دکان پہ کرتے ہیں. جن کو ہم دوسرے اغیار کہتے ہیں وہ نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ہمارے بچے اٹھ کر سکول چلے جاتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا. پھر بچے جب آتے ہیں تو ہم اپنی اپنی دکان پہ ہوتے ہیں، ہمارا بچوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے بچوں کی سرگرمیاں کیا ہیں. جی پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ بچے بے باک ہو رہے ہیں، بچے جو ہے وہ ان کا والدین کے ساتھ ایک تعلق نہیں ہے. ہم نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے معمولات کو بنا لیں تو بہت سی قباحتیں معاشرے میں جو رائج ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. صاحب چند سیکنڈ میں مجھے ارشاد فرمائیں آپ کہ ایک بندہ ہے، وہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ میں یہ دفتر کو ٹائم دوں گا، میں فیکٹری کو دوں گا، اسکول کو دوں گا، یونیورسٹی کو دوں گا، کوئی بھی اس کا شعبہ ہو، میں وکالت کو ٹائم دوں گا، ان کی جاب ہے یا اس کی ذمہ داری ہے، کچھ بھی کہہ لیں، میں یہاں سے یہاں فلاں دن جاؤں گا. اگر وہ ایسا نہیں کرتا، اس حوالے سے مختصر جی. دیکھیے جی، اس حوالے سے تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ ایک تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اس وعدہ خلافی کے بدلے میں جو کما کے گھر لاتا ہے وہ حرام ہے، اور جب حرام اس کی اولاد کے اور اس کے وہاں پہ جاری ہوگا تو پھر وہ سلسلہ آپ کو معلوم ہے. جہاں تک ٹائم مینجمنٹ کا معاملہ ہے تو اس میں بس ایک بات عرض کروں، جیسے انہوں نے فرمایا کہ اپنے آپ کو مثال بنانا پڑے گا. وہ دفتر کے جہاں پہ افسر پہلے دن سیٹ پہ موجود ہوتا ہے پہلے ٹائم میں، نیچے کا پورا عملہ اس سے 5 منٹ پہلے موجود ہوتا ہے. بہترین. تو بات مجھ سے شروع ہوگی، میرے دائیں یا بائیں سے نہیں شروع ہوگی، میں سے کام شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. ناظرین، علماء کرام کی باتوں کو آپ نے سنا. دیکھیں علماء کرام کی جو باتیں ہیں ہم ان کا خلاصہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور جو اعلامیہ ہے پروگرام کے آخر میں آپ کو پیش کیا جائے گا. علماء کرام سے یہاں ہم اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا بڑا ہی اہم موضوع تھا اسلام میں وقت کی اہمیت. تمام مسالک کے علماء کرام اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ وقت کی حکمت عملی بنانا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے ہمیں. یعنی کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی حکمت عملی بنانا یہ اللہ پاک نے وقت کی اہمیت کے پیش نظر قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ اس کا ذکر فرمایا ہے. ساتھ علماء کرام کا یہ بھی کہنا تھا وقت ضائع کرنا گناہ ہے. یعنی کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں تو اس پہ علماء کرام نے کہا کہ کسی صورت میں بھی بلا وجہ جب آپ کوئی اپنا کام نہیں کرتے، وقت ضائع کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے. علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ اپنی نوکری کے دوران
جو انہوں نے دستخط کیے ہیں، معاہدہ کیا ہے کسی کمپنی کے ساتھ ٹائم کا، اس ٹائم کو فالو کرنا، یعنی کہ اس ٹائم پہ مکمل ایمانداری کے ساتھ کام کرنا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور جو لوگ ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کرتے، یہ بددیانتی میں آتا ہے، اور بددیانتی گناہ ہے۔ یہ تھا ہمارے علماء اکرام کا کہنا، جو متفق کا انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔